سبسکرائب کیجیے ہمارے چینل کو اور کلک کیجیے بیل کے آئیکن پر معاش، تعلیم، موٹیویشن، گھریلو زندگی اور معاشرتی مسائل پر ہماری ویڈیوز سب سے پہلے دیکھنے کے لیے شکریہ۔ السلام علیکم ناظرین، آج میں آپ کو اپنے بچپن کے دو دوستوں کا ایک چھوٹا سا واقعہ بتاؤں گا۔ جب میں چھوٹا سا تھا تو میری کلاس میں دو دوست تھے، ایک کا نام تھا عدنان اور ایک کا نام تھا عمران۔ عدنان کی یہ عادت تھی کہ وہ روزانہ 2 پینسلیں لے کر آیا کرتا تھا کہ اگر کسی کو ضرورت پڑے گی تو میں اس کو دے دوں گا۔ عمران کی عادت یہ تھی کہ اکثر وہ بیشتر پینسل لے کے نہیں آتا تھا کہ ضرورت پڑے گی تو کسی سے بھی مانگ لوں گا، کوئی مسئلہ والی بات نہیں ہے۔ عدنان کا بھی کام چلتا رہا، عمران کا بھی کام چلتا رہا۔ اب دونوں بڑے ہو چکے ہیں، دونوں کی شادیاں ہو چکی ہیں، دونوں کے بچے ہیں۔ دونوں کی زندگیوں میں ایک بہت بڑا فرق ہے۔ وہ فرق یہ ہے کہ عمران کی ضروریات پوری نہیں ہو پاتی، اس کو ہمیشہ پیسوں کی ضرورت پڑتی ہے جس کے لیے وہ لوگوں سے ادھار مانگتا ہوا نظر آتا ہے۔ اور عدنان کی کوالٹی یہ ہے، عدنان کی زندگی یہ ہے کہ اللہ نے اس کو اتنا دیا ہے کہ وہ مستقل بانٹتا رہتا ہے۔ یہ ہے ہماری زندگی۔ اگر ہمارا ہاتھ دینے والا ہوگا تو اللہ تعالیٰ ہمیں اتنا دے گا کہ ہم بانٹتے رہیں گے، اور اگر ہمارا ہاتھ لینے والا ہوگا تو ہمیں اتنا ہی ملے گا کہ ہم لوگوں کے آگے ہاتھ پھیلاتے رہیں گے۔ دینے والوں کا بہت بلند مقام ہے۔ آپ نے وہ کہانی سنی ہوگی کہ ایک شخص نے دعا کی کہ اسے جنت اور دوزخ دکھائی جائے۔ اسے ایک بڑے سے ہال میں لے کر آئے، بیچ میں بڑی سی ٹیبل رکھی تھی، ٹیبل کے چاروں طرف لوگ بیٹھے ہوئے تھے، ٹیبل کے اوپر زبردست مزیدار خوشبودار کھانے رکھے ہوئے تھے، لیکن وہ تمام لوگ کھا نہیں رہے تھے۔ ان کے چہرے لاغر تھے، ان کی آنکھیں کمزوری کی وجہ سے باہر نکل رہی تھیں، ہڈیاں نظر آ رہی تھیں۔ وہ کھا اس لیے نہیں رہے تھے کہ ان کے ہاتھ اتنے لمبے لمبے تھے کہ منہ تک نہیں پہنچ پا رہے تھے، وہ کھا نہیں سکتے تھے۔ بتایا گیا کہ یہ جہنم ہے۔ پھر اس کو دوسرے کمرے میں لے کے گئے، اس کمرے میں بھی ایک بڑی سی ٹیبل رکھی ہوئی تھی، اس کمرے میں بھی اسی طرح کھانے تھے، اس کمرے میں بھی اسی طرح خوشبوئیں آ رہی تھیں، اس کمرے میں بھی اسی طرح چاروں طرف لوگ بیٹھے ہوئے تھے، انتہائی خوشگوار ماحول میں بات چیت کر رہے تھے، خوشحالی ان کے چہرے سے ٹپک رہی تھی۔ اتفاق سے ان سب کے ہاتھ بھی لمبے لمبے تھے، لیکن یہ ایک دوسرے کو کھلا رہے تھے۔ بتایا یہ جنت ہے۔ جس معاشرے میں سارے کے سارے کھانے والے بن جائیں گے وہ معاشرہ جہنم بن جائے گا، جس معاشرے میں کھلانے والے آ جائیں گے وہ معاشرہ جنت بن جائے گا۔ ہماری سوسائٹی میں ایک بہت بڑا مسئلہ یہ پیدا ہو گیا ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ ہماری ضروریات پوری ہو جائے، ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے مسائل حل ہو جائیں، ہم چاہتے ہیں کہ لوگ ہماری خدمت میں لگ جائیں، ہم چاہتے ہیں کہ لوگ ہماری عزت کریں، ہم سارے لینے والے بن گئے۔ اسی وجہ سے ہمارا معاشرہ جہنم بنتا جا رہا ہے۔ آپ دیکھیں کہ جاپان میں ایک شخص اپنے گھر کی دیواریں تبدیل کروا رہا تھا جو کہ لکڑی کے تختوں کی بنی ہوئی تھی۔ تختہ ایک ایک کر کے نکالتا گیا۔ اچانک ایک جگہ جا کے اس کی نظر ٹھہر گئی۔ اس نے دیکھا کہ 3 سال پہلے جب وہ ٹھوک رہا تھا تو اس وقت ایک چھپکلی کے پاؤں میں کیل ٹھک گئی تھی۔ وہ حیران ہوا کہ غلطی سے ٹھکی ہوئی کیل اس کو معلوم نہیں تھا۔ اس نے کہا 3 سال پہلے جو میں نے کیل ٹھوکی تھی وہ آج تک اس کے پاؤں میں ٹھکی ہوئی ہے، اور یہ زندہ کیسے؟ اس میں تجسس پیدا ہوا۔ کافی دیر تک کھڑا ہو کے وہ دور کھڑا ہو کے دیکھتا رہا کہ زندہ کیسے ہے، معاملہ کیا ہے۔ اتنے میں ایک چھپکلی آئی، اس کے منہ میں کیڑا تھا۔ اس نے وہ کیڑا لا کے اس چھپکلی کے منہ میں ڈال دیا۔ وہ سمجھ گیا کہ ایک چھپکلی کی مدد سے دوسری چھپکلی 3 سال بعد بھی زندہ ہے۔ وہ چھپکلی تھی، ہم انسان ہیں۔ سوچیں، اگر ہم اپنے دوستوں کی مدد کرنے لگ جائیں، اگر ہم دوسروں کے کام آنے لگ جائیں، ہم دوسروں کو کھلانا شروع کر دیں، دوسروں کی مدد کرنا شروع کر دیں، تو یہ دنیا کتنی خوبصورت ہو جائے گی۔ ہم کتنی زندگیوں کے اندر امید، کتنی زندگیوں کے اندر محبت بھر سکتے ہیں، کتنی زندگیوں کو خوبصورت کر سکتے ہیں۔ دینے والے بنیے، یقین کیجئے آپ کو اتنا ملے گا کہ آپ کے لیے سنبھالنا مشکل ہو جائے گا۔
اور اگر لینے والے بن گئے تو دنیا جہاں کی دولت جمع کرنے کے باوجود آپ سے بڑا کوئی مفلس نہیں ہوگا. دینے والے بنیے. بہت بہت شکریہ.